اس سچی داستان کا عنوان ہے پھر کرم ہو گیا۔ یہ 2018 کی ایک شام تھی جب میرے موبائل کی بیل بجی۔ کال ریسیو کی۔ ایک صاحب نے سلام دعا کے بعد پوچھا، احمد صاحب کیا آپ رشتے کرواتے ہیں؟ میں نے کہا جی الحمدللہ۔ تو اگلا سوال غیر متوقع تھا کہ سر میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں۔ میں نے پوچھا کس سلسلے میں؟ تو جواب ملا کہ بہن کے رشتے کے سلسلے میں مدد درکار ہے۔ 3 سال ہو گئے، کوئی رشتہ نہیں مل رہا۔ میں نے مکمل تفصیل مانگی تو انہوں نے مجھے تفصیل واٹس ایپ کر دی۔ اس کے ساتھ ہی ملاقات کرنے کی استدعا بھی کی۔ مزید معلومات لینے سے پتہ چلا بھائی کی کریانہ کی دکان ہے اور میرے علاقے کے نزدیک ہی ہے، تو ملاقات کے لیے چلا گیا۔ کافی اچھے شریف النفس انسان تھے۔ بہن کے متعلق پوچھنے پر بتایا کہ 4 سال پہلے اس بھائی کے بہنوئی ایک حادثے میں اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں۔ 3 بچے ہیں اور ستم یہ کہ ایک بچی معذور ہے۔ میں نے ان سے کہا کہ پاکستان میں دوسرے کے بچے کوئی نہیں پالتا۔ یہ سن کر ان کی آنکھوں میں آنسو آ رہے تھے اور کہنے لگے، پروفیسر صاحب میری بیوی نے میری بہن اور اس کے بچوں کا جینا حرام کر رکھا ہے۔ عورت ہی عورت کی دشمن ہے۔ آپ کسی طریقے سے کسی بھی طرح کا رشتہ کروا دیں، احسان مند رہوں گا۔ ہاتھ جوڑتے ہوئے کہنے لگے۔ میں حالات کو مکمل سمجھ چکا تھا، لیکن مسئلہ بچوں کا تھا، پھر ایک معذور بچی کا ساتھ۔ بات کچھ سمجھ سے باہر تھی۔ خیر کوشش اور تسلی دے کر واپس آیا۔ کافی سارے لوگوں سے بات کی، سب تیار، مگر بچوں کا سنتے ہی سب انکار کر جاتے۔ تنگ آ کر پہلی بیوی کی موجودگی میں شادی کرنے والوں سے بات کی تو اندازہ ہوا کہ ان کو صرف جسم کی ضرورت تھی اور بات یہاں بچوں کی بھی تھی۔ جو بھی سنتا کہتا بچے نہیں چاہیے بھائی، مجھے سنت پوری کرنی ہے، بچے نہیں پالنے۔ میں دوسرے کی اولاد کیوں پالوں؟ دوسرے کی اولاد کون پالتا ہے؟ 2 ماہ اسی طرح گزر گئے۔ میرا ایک دوست جو ہول سیل کا کاروبار کرتا تھا، کافی مالدار بھی تھا۔ ایک دن اس کی دکان پر بیٹھے بیٹھے خیال آیا۔ میں نے کہا، یاسر میاں یار دوسری شادی کیوں نہیں کر لیتے؟ اس نے غور سے مجھے دیکھا، میری طرف جھانکنے لگا تو میں نے کہا کیا ہوا؟ جواب ملا کہ احمد بھائی دیکھ رہا ہوں آپ نشہ تو نہیں کرنے لگے، کیوں مجھے مروانا چاہتے ہو؟ میں نے کہا یاسر یہ سنت ہے، آپ ماشاءاللہ سے اچھا کماتے ہیں، اللہ نے آپ کو بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہے، آپ کو ضرور شادی کرنا چاہیے اور کسی کا سہارا بننا چاہیے۔ تو اس کے انکار سے بھی مایوسی ملی۔ خیر چند دن بعد یاسر سے دوبارہ ملاقات ہوئی تو کافی مایوس لگ رہا تھا۔ میں نے پوچھا، یاسر میاں کیا بات ہے؟ کوئی پریشانی ہے کیا؟ تو کہنے لگا، دکان میں چوری ہو گئی، حالات خراب ہو گئے ہیں، میری بیوی بھی جھگڑا کر کے میکے جا بیٹھی اور مسلسل طلاق کا مطالبہ کر رہی ہے، اولاد ویسے نہیں ہے۔ میں نے افسوس کیا اور تسلی دینے کے ساتھ ہی کہہ دیا کہ یاسر اسی لیے آپ سے کہتا ہوں کہ دوسری شادی کر لیں۔ آج دوسری بیوی ہوتی تو آپ کو پہلی بھی نہ چھوڑ کر جاتی۔ اگر نہیں یقین تو دوسری شادی کر کے یتیم بچوں کے سر پر ہاتھ رکھیں، دیکھیں اللہ کی قدرت، پہلی بیوی بھی واپس آئے گی اور خوشحالی بھی۔ میری طرف دیکھنے کے بعد یاسر بھائی نے
کچھ سوچا اور پوچھا کتنے بچے ہیں ان کے؟ میں نے کہا 2، ایک بیٹا ایک بیٹی۔ معذور بچی کا ذکر میں بھول چکا تھا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، آپ بات کریں جو میرے لیے اللہ کو منظور۔ میں نے لڑکی کے بھائی کو کال کی اور شام کو اس کی دکان پر ہی بلا لیا، ملاقات کروائی، گھر بار کاروبار دیکھنے کے بعد ہاں کر دیا۔ یوں قصہ مختصر ان کا نکاح پڑھایا اور فرحانہ اپنے بچے لے کر یاسر کی زندگی میں خوشگوار جھونکے کی طرح شامل ہو گئی۔ یاسر بھائی نے ایک مکان جو کرائے پر دیا ہوا تھا خالی کروا کر فرحانہ اور بچوں کو وہاں شفٹ کر دیا۔ تبھی پہلی بیوی کو پتہ چلا تو وہ آندھی کی طرح گھر آئی۔ گھر خالی دیکھ کر یاسر بھائی کو کال کر کے گھر بلایا۔ یاسر اور پہلی بیوی کی نوک جھونک ہوئی تو یاسر نے کہا تم نے نہیں رہنا تو بے شک مت رہو، طلاق لینی ہے بے شک لے لیں، اگر یہاں رہنا ہے عزت سے رہو جیسے پہلے رہتی تھی، لیکن یہ نہ کہنا کہ فرحانہ کو چھوڑ دو، یہ ممکن نہیں۔ پہلی بیوی نے جب دیکھا کہ تیر کمان سے نکل چکا ہے تو وہ بھی خاموش ہو گئی۔ اب یاسر بھائی کی زندگی میں بہاریں آ چکی تھی۔ فرحانہ نے اس کی زندگی میں رنگ بھر دیے تھے۔ بچے شہر کے بہترین سکول میں داخل ہو گئے، لیکن یاسر بھائی فرحانہ کی آنکھوں میں اب بھی اداسی دیکھتے اور شک کر چکے کہ کوئی بات ضرور ہے۔ ایک دن اس نے مجھ سے ذکر کیا تو میں نے کہا اداسی کیوں نہ ہو، اس کی ایک بچی اس سے دور ہے۔ یاسر نے کہا بچی؟ کون سی بچی؟ تو میں نے سب کچھ بتا دیا۔ یاسر نے سب سن کر مجھے ایک نظر دیکھا تو میں نے سر جھکا لیا۔ اسی دن شام کو یاسر بھائی بیوی سے کہنے لگے تیار ہو جاؤ، بچوں کو بھی تیار کرو، آج ہم نے آپ کے بھائی کے ہاں جانا ہے، ضروری کام ہے۔ بیوی کا دل دھڑک اٹھا، پوچھا تو جواب ملا جتنا کہا ہے اتنا کرو۔ کچھ دیر کے بعد ہی وہ لوگ بھائی کے گھر تھے۔ وہاں یاسر نے فرحانہ کو کہا کہ معذور بیٹی کہاں ہے؟ اتنا سننا تھا کہ اسے لگا شاید کچھ غلط ہونے جا رہا ہے، وہ دوسرے کمرے میں ہے۔ یاسر نے دوسرے کمرے میں جا کر دیکھا تو غلاظت سے لت پت بچی انتہائی کمزوری کی حالت میں پڑی تھی۔ یاسر بھائی اشارہ کرتے ہوئے کہنے لگے فرحانہ بچی کے کپڑے بدلو، یہ ہمارے ساتھ جائے گی۔ فرحانہ نے یہ سنا تو یاسر کے قدموں میں گر گئی۔ بھائی نے یاسر کو گلے لگا لیا۔ یوں وہ بچی یاسر اپنے گھر لے آیا۔ اب وہ بچی اور دوسرے دونوں بچے یاسر، فرحانہ اور اس کی پہلی بیوی کی جان ہیں۔ یاسر دن دگنی رات چگنی ترقی کر رہا ہے۔ ایک دن یاسر اور اس کی بیوی نے میری دعوت کی تو فرحانہ بھابی نے ہاتھ جوڑ کر کہا سر احمد کبھی زندگی میں رشتے کروانے کا کام مت چھوڑنا، میری یاسر سے شادی نہ ہوتی تو میں آج بچوں کو قتل کر کے خودکشی کر چکی ہوتی۔ لوگوں کو بتاؤ یاسر بھائی دوسری شادی وہ نعمت ہے جو شرطیہ خوشیاں دیتی ہے، خوشحالی لاتی ہے۔ میرے جیسی لاکھوں ہیں جو دکھوں بھری زندگی گزار رہی ہیں، ان کو بھی خوشیاں دینی ہیں۔ کاش کہ یہ نعمت معاشرے میں عام ہو جائے۔ یہ واقعہ فرضی نہیں، حقیقت ہے۔ دوسری شادی واقعی ایک نعمت ہے، اور ایسی عورت سے دوسری شادی جس کے بچے ہوں زندگی میں حقیقی خوشیاں بھر دیتی ہے۔ مگر کیا کیا جائے ایسے لوگوں کا جو دوسری شادی کرنا چاہتے ہیں مگر بچے نہیں پالنا چاہتے، جو دوسری شادی کے مزے تو لینا چاہتے ہیں مگر کسی کے سر دستے شفقت نہیں رکھنا چاہتے۔ کیا یہ ہے سنت؟ کہاں لے کر جائے وہ عورت ان بچوں کو
قتل کر دے یا کسی دریا میں پھینک دے، کیا کرے؟ زندگی موت کا کس کو علم، کب کس کو موت اپنے شکنجے میں لے لے۔ دوسری شادی کرنا چاہتے ہو تو بچوں والی سے کرو، پہلی بیوی کو بھی کہنے کے قابل ہوگے کہ سہارا دینے کی خاطر شادی کی ہے، بے سہارا بچوں کو باپ کا سہارا دو۔ یہ مت کہو کسی کے بچے نہیں پال سکتا، کیا تم پالتے ہو بچوں کو؟ ارے پالنے والی ذات تو اللہ کی ہے۔ اللہ سے ڈرو، ڈرو اس وقت سے جب اللہ تمہیں خود دکھائے کہ دیکھو کون پالتا ہے، تم یا میں۔ کم از کم خواتین کو اس قسم کی کسی مجبور کو سہارا دینے والی دوسری شادی کو سپورٹ کرنا چاہیے۔ ملیں گے ایک نئی داستان کے ساتھ، تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔